لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، اس دین میں جس طریقے پر چلنے کی ہدایت دی ہے اس کا نام شریعت ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ بات کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے، کون سی جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، یہ شریعت ہے۔ اور یہ شریعت مذکور ہے قرآن کریم میں بھی اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی، احادیث میں۔ تو جو احکام قرآن نے دے دیے یا حدیث نے دے دیے وہ شریعت ہے۔ اب قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، اور آپ کے واسطے سے پوری انسانیت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو شریعت ہم نے آپ کو جس شریعت پر رکھا ہے تو اس کے پیچھے چلیے، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے جن کے پاس علم نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی دو اصطلاحیں ہیں جو بکثرت قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہیں، ایک ہدا، ایک ہوا۔ ہدا کے معنی ہے ہدایت، جو صحیح راستہ ہے، جس کی اللہ تبارک و تعالی نے جس کی نشاندہی فرمائی ہے وہ ہدا ہے۔ اور جو چیز اس کے مخالف ہو اس کو ہوا۔ ہوا کے معنی ہے خواہشات نفس، انسان کی دل کی طبعی خواہشات جو اس ہدایت کے خلاف ہوں، وہ ہوا ہے۔ اور لفظ یہ استعمال فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے، جن کو علم نہیں ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھئی علم تو اب آج مغرب کے اندر جا کے دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا علم، ستاروں پہ کمندیں ڈال رہے ہیں، چاند پر جا رہے ہیں، مریخ پر جا رہے ہیں، اور ایسے ایسے ہتھیار ایجاد کر رہے ہیں، ایسے ایسے آلات ایجاد کر رہے ہیں، علم تو ان کے پاس بہت ہے۔ تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نہیں جانتے ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ علم نہیں رکھتے، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ اس کی حقیقت ذرا سمجھیے اس طرح ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کو اس دنیا میں رہنے کے لیے علم کی ضرورت تھی۔ مثلا یہ کہ اس کو یہ علم چاہیے تھا کہ کھانا کیسے پکایا جائے، کھانا کیسے کھایا جائے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کھانے کے لائق ہیں، اور ان کو کس طرح پکایا جائے گا، اور اس کو کیسے پیدا کیا جائے گا، کیسے اگایا جائے گا زمین کے اندر۔ کپڑے کی ضرورت ہے تو اس کو اس علم کی ضرورت تھی کہ کپڑا کیسے سیا جائے گا، کیسے بنایا جائے گا، کیسے سیا جائے گا۔ سواری کی ضرورت تھی تو سواری کس طرح کی جائے گی، یہ ساری باتیں اس کو جاننے کی ضرورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے انسان کو ایک تو یہ 5 حواس دیے، آنکھیں دیں دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، ناک دی سونگھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ عقل بھی دی۔ یہ 2 چیزیں مل کر یعنی خواص خمسہ جن کو 5 سینسز کہا جاتا ہے وہ، اور ساتھ عقل، دونوں کو ملا کر انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کا محتاج ہے اس کا علم اللہ نے عطا فرما دیا اس کو۔ لیکن یہ علم جو ہے یہ تو بتاتا ہے کہ کپڑا کیسے سیو، یہ بتاتا ہے کہ کھانا کیسے پکاؤ، یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے تو کیسے اس کا دفاع کرو۔ لیکن کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے، کون سا کام اچھا ہے کون سا کام برا ہے، یہ نہ ہماری یہ آنکھیں اور کان اور ناک اور منہ بتا سکتا ہے، زبان بتا سکتی ہے، اور نہ عقل بتا سکتی ہے۔ اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ عقل نہیں کر سکتی۔
کیوں؟ اس لیے کہ عقل کی ایک پرواز ایک حد تک محدود ہے، اس حد پہ جا کر عقل اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور اگر کوئی اس کو اپنا رہنما بنائے تو اس کو وہ غلط راستوں پر ڈال دیتی ہے۔ اگر صرف ان 5 چیزیں، 5 سینسز اور ساتھ میں عقل، صرف آدمی اس پر بھروسہ کرے تو اس کا نتیجہ اس کے لیے بسا اوقات گمراہی کی شکل میں نکلتا ہے۔ اب یہ میرے پاس مائکروفون ہے، یہ مائکروفون جو ہے اس کو آپ نے ہاتھ سے چھو کر دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ بھائی یہ کچھ سخت قسم کا مادہ ہے، بول کے دیکھا تو معلوم ہوا یہ جو ہے دور تک آواز پہنچا دیتا ہے، اور اس کو آنکھوں سے دیکھا تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے یا لوہے کا بنا ہوا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساتھ میں عقل نے یہ کہا کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آ گیا ہوگا۔ عقل نے کہا کہ ضرور اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور بنانے والا وہ بہت ہی بہترین صنعت اور بڑا بہترین کاریگر ہوگا جس نے بنایا، اگرچہ وہ میرے سامنے نہیں ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، میں اس کی آواز نہیں سن رہا، لیکن میری عقل نے بتایا کہ کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، یہ عقل بتا دے گی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اس کا کون سا استعمال اچھا ہے، کون سا برا ہے؟ اس مائکروفون کا کون سا استعمال اچھا ہے اور کون سا برا ہے؟ یہاں آج آگے عقل انسان کی حیران ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کوئی کہے گا کہ بھائی اس کے اندر اگر گانے گاؤ، موسیقی چلاؤ اور اس سے لوگوں کو خوش کرو، ان کو شاد کام کرو، کچھ لوگ یہ کہیں گے، کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی اس میں تو واعظ کہو، نصیحت کرو، اچھے لوگوں کو اچھے سبق دو، تعلیم دو، تربیت کرو۔ اور کوئی کہہ رہا ہے دونوں کام ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو، تربیت بھی دو اور تعلیم بھی دو، اور ساتھ ساتھ اس سے گانے بجانے کا بھی کام لو، اس میں باجا بجاؤ، اس میں میوزک چلاؤ تاکہ لوگ خوش ہوں۔ اب کچھ کہیں گے کہ جی نہیں میوزک تو اچھی چیز نہیں ہے، کوئی کہے گا نہیں جی میوزک تو موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے، سمجھے آپ، روح کی غذا ہے، وہ تو انسان کے روح کو توانائی بخشتی ہے۔ اب یہاں آ کر عقل جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، سمجھے نا، اور بھٹک اس طرح رہی ہے کہ جس چیز کو انسان عقل سمجھ رہا ہے وہ در حقیقت اس کی خواہش ہے، جس چیز کو انسان عقل سمجھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس کی خواہش ہے۔ تو اب جو شخص علم کو اپنی جگہ پر استعمال کرنے کے بجائے خیر و شر کے فیصلے کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ در حقیقت علم رکھتا ہی نہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو علم نہیں رکھتے۔ علم نہیں رکھتے کیا معنی؟ کہ ان کو پتہ نہیں کہ عقل کی حد کیا ہے، وہ شریعت کے مقابلے میں اپنی عقل چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس میں کیا حرج ہے، یہ تو اچھی چیز ہے، اس میں کیا، اس کو کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ تو لا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ علم نہیں ہے ان کے پاس، حالانکہ علم تو ہے، اتنے شاندار مائکروفون ایجاد کیا، اس کے طریقے، میوزک کے اتنے سارے طریقے وضع کر لیے، اس کے ناچ گانے کے طریقے وضع کر لیے، یہ علم تو ہے، لیکن وہ علم کے جو ہے در حقیقت ان کو غلط راستے پر لے جا رہا ہے، عقل کو ایسی جگہ استعمال کر رہا ہے جہاں اس کی جگہ نہیں ہے۔ جب انسان اپنی عقل کو اس کے دائرے سے آگے بڑھا کر استعمال کرتا ہے تو پھر کہاں پہنچتا ہے؟ دیکھو، ایک فرقہ گزرا ہے، باطنی فرقہ، باطنی کہلاتے ہیں، اور کسی حد تک اپنے لیے اسلام کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ ان کا ایک لیڈر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں لوگوں میں یہ بے عقلی کیسے پیدا ہو گئی کہ ایک آدمی ہے، اس کی ایک بہن ہے اور وہ بڑی خوبصورت بھی ہے،
اور ہنرمند بھی ہے, سلیقہ شعار بھی ہے, وہ تو اٹھا کر دوسرے کو دے دیتے ہیں, اس کو تو اٹھا کر دوسرے کو دے دیا, دوسرے سے شادی کر دی, اور ایک ایسی لڑکی لے آئے کہ جو نہ اس کی طرح خوبصورت تھی, نہ اس کی طرح سلیقہ شعار تھی, نہ ہنرمند تھی, اس کو لا کر اپنی بیوی بنا لیا, اپنے گھر میں رکھ لیا. اگر عقل ہوتی تو اپنی دولت اپنے ہی گھر میں رکھتے. الیاذ باللہ. تو وہ عقل کی بنیاد پر کہہ رہا ہے یہ بات. اسی عقل کی بنیاد پر یہاں مغرب نے یہ کہا کہ بھئی یہ نکاح کیا چیز ہے, اس سے تو خامخواہ بندش ہو جاتی ہے, دو آدمی اپنے رشتے میں بن جاتے ہیں, ایک وہ شوہر ایک بیوی. انسان کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو کیا ضرورت ہے نکاح کی. لہذا ان کے ہاں دوسرا نکاح تو ناجائز ہے, لیکن اگر معاذ اللہ زنا کرے کسی کے ساتھ وہ جائز ہے, وہ بھی عقل کی بنیاد پر, کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہش کو پورا کرے گا. تو لا تتبع اہواء الذین لا یعلمون. اور پھر بات یہیں تک نہیں, اب تو آپ جانتے ہو کہ کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی ہے, مردوں کی شادی مردوں سے ہو رہی ہے, اور کوئی شخص اس کے خلاف بولے تو وہ مطعون ہے, وہ اس کے اوپر تانے دیے جاتے ہیں, اس کو برا سمجھا جاتا ہے, بلکہ قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے. کہتے ہیں انسان کا بنیادی حق ہے وہ اپنے آپ کو مرد سمجھے یا عورت سمجھے. یہ ٹرانسجینڈر کا جو معاملہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے. اور اب تو اتنی قسمیں آ گئی ہیں, یعنی مرد عورت دو قسمیں تھی نا, اللہ نے دو بنائی تھی, اب وہ کہتے ہیں جی ایک تیسری بھی ہے, اور ایک چوتھی بھی ہے, ایک پانچویں بھی ہے, ایک چھٹی بھی ہے, ایک ساتویں بھی ہے, 9 قسمیں بنا دی ہیں ہم نے اب انسان کی. تو وہ عجیب غریب, یعنی آدمی پڑھ کے حیران ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ اب انسان کو کتا بننے کی اجازت ہے. کتا بنے جی, اس کا حق ہے, وہ اگر وہ اپنے انسان بننا پسند نہیں کرتا کتا بن جائے, باقاعدہ اس کے لیے آپریشن ہو رہے ہیں, اور وہ کتا بن کر وہی کتے کی جیسی خصلتیں اختیار کرتا ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہ عقل جو تھی جس کام کے لیے اللہ نے وضع کی تھی, اور جہاں تک اس کی حد تھی اس کو آگے نکال دیا گیا. آگے کہے پر نکالا گیا خواہشات. اب خواہشات جو ہیں وہ تو لامتناہی ہیں, ان کے اوپر کوئی روک نہیں, ان پر کوئی بند نہیں. تو کل یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ بھئی زنا کو جائز کرنا چاہیے, بعد میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ مرد مرد آپس میں لطف اندوز ہوں تو اس سے بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے. پھر یہ بھی آ گئی کہ بھئی جب ہو سکتے ہیں تو شادی کیوں نہ ہو ان دونوں کے درمیان, وہ شادی بھی ہونی شروع ہو گئی. اور یہ خواہشات نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس کو کہہ رہا ہے قرآن کہ اب شریعت یا اس شریعت پر ہو جاؤ جو ہم نے تمہارے لیے بھیجی ہے, اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو کہ جو خواہشات کو عقل میں سمجھے ہوئے ہیں, خواہشات کو علم سمجھے ہوئے ہیں, فلسفہ بنا لیا اس کو فلسفہ بنا لیا, اپنی خواہشات کو ایک فلسفہ بنا لیا. ہر ناجائز چیز کے لیے اس کا کچھ نہ کچھ عقلی فلسفہ موجود ہے ان کے پاس. اب آپ اور ہم تو یہاں بیٹھ کر بڑی ہو سکتا ہے لعنت بھیجیں اس بات کے اوپر کہ بھئی مرد مرد سے شادی کرے, لیکن جا کے دیکھو مغرب میں ان سے جا کے بحث کرو, وہ فلسفہ بیان کریں گے. وہ کہیں گے اس کے اندر فلاں انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے یہ کہ وہ یہ کام کر سکے. بڑے فلسفے ہیں, کتابیں لکھی جا رہی ہیں, اس پر تقریریں ہو رہی ہیں, مقالے لکھے جا رہے ہیں, پھیلائے جا رہے ہیں. وہاں پر ہمارے خود میں انگلینڈ میں گیا تھا, تو جاتا رہتا ہوں, تو وہاں جو ہمارے مسلمان اسکول ہیں بچوں کے تعلیم کے لیے جو قائم کیے گئے ہیں, ان کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ان کے ذمے لازمی ہے سیکس کی تعلیم, اور اس سیکس کی تعلیم میں لازمی ہے کہ یہ ہومو سیکسولیٹی کو, یعنی ہم جنس پرستی کو, اس کو سمجھائیں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے, بچوں کو سمجھائیں, یہ لازمی ہے. وہاں اسکول جو ہیں وہ اسکول کے جو محتمم لوگ ہیں وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ کیا کریں, ہم کس مصیبت میں مبتلا ہو گئے,
کہ ہم یہ ان کو پڑھا رہے ہیں, سب کچھ پڑھا رہے ہیں, لیکن ہمیں لازم کیا گیا ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ ہومو سیکسولیٹی کوئی بری چیز نہیں ہوتی. یہ پڑھانا ضروری ہے. ایک طرف آزادی اظہار رائے ہے اور دوسری طرف جبر ہے کہ پڑھاؤ, ہماری رائے کے مطابق پڑھاؤ, ہمارے سمجھ کے مطابق پڑھاؤ. مصیبت میں ہے وہاں کے اسلامی اسکول والے, مصیبت میں آ گئے. اور ابھی ایک میرے پاس وہاں سے برطانوی ہائی کمشنر سے ایک خاتون آئی تھی جو وہاں کی کسی بڑی عہدیدار تھیں, فرسٹ سیکرٹری تھی یا کیا تھی, وہ سیاسی اور سماجی معاملات کے اندر. وہ آ کر اپنی کہانی سنا رہی تھی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے دین پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے اور ہر ایک کو اپنی رائے کے مطابق عمل کرنے کا حق حاصل ہے, آزادی اظہار رائے کا آپ نام لیتی ہیں, لیکن ہمارے اسکولوں کے اندر, وہاں مسلمانوں کے اسکولوں میں آپ کی طرف سے لازم کیا جا رہا ہے کہ یہ پڑھائیں. یہ کیوں؟ اگر کوئی نہیں پڑھانا چاہتا تو اس کو کیوں آپ نے پابند کرتے ہیں اس کے اوپر؟ کہنے لگا جی یہ تو انسان کے بنیادی حقوق میں شامل ہے, انسان کے بنیادی حقوق میں شامل ہے, اور جب بنیادی حقوق ہے تو ہم وہ پڑھائیں گے, پڑھانے پر مجبور بھی کریں گے. بات کہاں سے کہاں پہنچی؟ تو یہ خواہشات نفس جو ہیں, میرا دل فلاں چیز کو چاہ رہا ہے, میں اس کو اچھا سمجھ رہا ہوں, میں اس کو برا نہیں سمجھتا. یہ خواہشات جب ان کے پیچھے چل پڑتا ہے انسان, اور وہ خواہشات جو ہوتی ہیں وہ پھر عقل کا لبادہ اوڑھ لیتی ہیں, وہ خواہشات عقل کا لبادہ اوڑھ لیتی ہیں. وہ عقل جو ہے نا وہ ایک حد تک کام کرتی ہے, اس سے آگے نہیں جاتی. جہاں عقل کی پرواز دم توڑ جائے وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے, وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے. جہاں عقل کام نہیں دے رہی, غلط فیصلے کرا رہی ہے, خواہشات کو اپنا امام بنایا ہوا ہے, وہاں پر ایک ہی راستہ ہے کہ جس نے پیدا کی یہ کائنات, جس نے آسمان و زمین پیدا کیا, اے انسان جس نے تجھے پیدا کیا, تیرا عقل, تیری عقل اس نے پیدا کی, تیرے دیکھنے سننے کی صلاحیتیں اس نے پیدا کی, جو کچھ تو پڑھ رہا ہے اس کا کی سمجھ تجھے عطا کی. تو کہتا ہے کہ میں ہوں سب سے زیادہ جاننے والا خیر و شر کا, کہ اچھی چیز کیا ہے, بری چیز کیا ہے. وہ تو اللہ کا کلام ہے, اللہ کا حکم ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو ہدایت ملتی ہے ایسے مواقع پر کہ جہاں عقل کام نہیں دے رہی بلکہ غلط نتیجے برآمد کر رہی ہے. خواہشات نفس کو عقل بنا دیا ہے. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ فتبعھا, ہم نے آپ کو ایک خاص طریقے پر رکھا ہے جس کا نام شریعت ہے, اس کے پیچھے چلیے, اور جن کے پاس علم نہیں ہے ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے. وہ اگرچہ اپنے آپ کو بڑا علم والا سمجھتے ہوں, ٹھیک ہے, بے شک تمہیں دنیا کا بہت کچھ علم ہے,